بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا کہ پس اگر تم روگردانی کر لو تو کر لو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دیں گے اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرے پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہیں۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بال بال بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا اور رب کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش مخالف کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے عادیوں پر لعنت ہو۔ ثمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اللہ سے معافی طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو میرے رب ہیں ہر ایک سے اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم عاد کی سرکشی۔ ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کام تو میں پورا کر چکا، اللہ کی رسالت تمہیں پہنچا چکا، اب اگر تم منہ موڑ لو اور نہ مانو تو تمہارا وبال تم پر ہی ہے نہ کہ مجھ پر۔ اللہ میں قدرت ہے کہ وہ تمہاری جگہ انہیں دے جو اس کی توحید کو مانے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، بلکہ تمہارے کفر کا وبال تم پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میرے اور تمہارے رب ہیں اپنے بندوں پر شاہد ہے اور ان کے اقوال و افعال اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ آخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، خیر و برکت سے خالی عذاب و سزا بھری ہوئی آندھیاں ان پر چلنے لگیں۔ اس وقت ہود علیہ السلام اور آپ کی مسلمانوں کی جماعت اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے لطف و رحم سے نجات پا گئے، سزاؤں سے بچ گئے، سخت عذاب ان پر سے ہٹا لیے گئے۔ یہ تھے عادی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے پیغمبروں کی ایک نہ مانی۔ یہ یاد رہے کہ ایک نبی کا فرمان کل نبیوں کا نافرمان ہے۔ یہ انہی کی مانتے رہے جو ان میں ضدی اور سرکش تھے۔ اللہ کی اور اللہ کے مؤمن بندوں کی لعنت ان پر برس پڑی۔ اس دنیا میں بھی ان کا ذکر لعنت سے ہونے لگا اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں سب کے سامنے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور پکار دیا جائے گا کہ عادی اللہ کے منکر ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان پر لعنت ہی کرتے آئے، ان کی زبانی اللہ کی لعنتیں بھی ان پر ہوتی رہیں۔ صالح علیہ السلام کی دعوت توحید۔ صالح علیہ السلام ثمودیوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم کو آپ نے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے رکنے کی نصیحت کی۔
بتلایا کہ انسان کی ابتدائی پیدائش اللہ تعالیٰ نے مٹی سے شروع کی ہے۔ تم سب کے باپ آدم علیہ السلام اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ ہی نے اپنے فضل سے تمہیں زمین پر بسایا ہے کہ اس میں گزران کر رہے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف جھکے رہنا چاہیے۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے اپنے علم کے اعتبار سے بہت ہی قریب ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔